مرض کی از خود تشخیص سیلف میڈیکیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں فرد اپنی علامات کی بنیاد پر خود ہی بیماری کا اندازہ لگاتا ہے، یا کسی فرد کے مشورے پر عمل کرتا ہے، یا کسی میڈیکل اسٹور پر علامت بتا کر دوا لیتا ہے۔ آج کل از خود علاج کا ایک طریقہ انٹرنیٹ ہے، جس کا استعمال کر کے لوگ اپنے مرض کی علامات دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ادویات بازار سے خرید لیتے ہیں، جو انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس تعلق سے امیر اہل سنت سے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو طبی مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دوا کھانے سے یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں، میری بھی یہی علامات تھیں، ڈاکٹر نے مجھے یہ دوا تجویز کی تھی جس سے میں ٹھیک ہو گیا، تم بھی یہی دوا استعمال کر لو۔ شریعت کی روح سے ایسا عمل کرنا کیسا؟ امیر اہل سنت سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اب لوگ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کی بنیاد پر اپنی بیماریوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس عمل کی تحقیق، شعور اور احتیاط کیے بغیر یہ عمل کبھی کام بھی کر جاتا ہے، مگر اس کے بہت زیادہ خطرات بھی ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی علاج کرواتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، ان کو مسئلے پوچھتے ہیں۔ کمال ہے یار۔ تو پھر یہ کہ علماء اور یہ ڈاکٹروں کا ہمیں کیا ضرورت رہے گی؟ گور کن ان کی موج لگ جائے گی، دھڑا دھڑ لاشیں پہنچیں گی نا۔ اب میں نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی، مجھے اب تھوڑی سکون سے نیند آئی، اب یہ بولتے 2 راتوں سے مجھے نیند نہیں آئی، تو میں بولے یہ کھا لو یار، مجھے سکون سے نیند آتی ہے، پھر میں ڈھونڈوں گا ان کو۔ تو یہ بالکل یہ کہ ایک کی دوا جو ہے نا، ایک آدمی کے لیے سمجھو کہ وہ آب حیات ہے، دوسرے کے لیے موت کا پیغام۔ دواؤں میں یہ ہوتا ہے، ہر ایک کا وہ جسمانی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ کوئی سردی زیادہ برداشت کرتا ہے، کوئی اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا ہوگا، کسی کو اے سی میں نیند آتی نہیں ہوگی، تو اپنی اپنی کیفیات ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ دواؤں میں کسی کے بھی علاج میں ہاتھ نہیں ڈالیں، ورنہ یہ کہ وہ اگر اس کو ٹھیک ہو بھی جاتا ہے آپ کے دی ہوئی دوا سے، تو پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی حاجت ہے آپ کو۔ یہ اس کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ آپ جیسے اب کوئی بولے کہ میرے پاس تو بہت علم ہے، قرآن و حدیث کے علوم سے یہ ناآشنا ہے، تفسیر سے، علم حدیث جو شروعات جو اس کے شرائط ہیں وہ، تو اب یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر اگر قرآن کی حدیث کی شرح بیان کی اپنی اٹکل سے، حل نہیں تھا لیکن اٹکل تو درست ہو گئی، تب بھی گناہ گار ہے کہ اس نے اس کو اجازت دی، کس نے دی؟ تو اسی طرح جس نے کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ٹھیک ہو بھی گیا، اس کو اجازت کس نے دی تھی کہ ہاتھ ڈالے؟ کہ ہاتھ ڈالنے کا تو گناہ ہوگا ہی، سمجھے؟ تو اس لیے وہ ایسا کچھ نہ کریں، اور مہربانی کر کے انٹرنیٹ کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ اس سے فوائد جو ہیں بعض اس کا انکار نہیں ہے، تو جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ علاج یہ نہیں کر سکتا، مفتی صاحب یہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے، حکیم صاحب انٹرنیٹ نہیں ہے، سمجھے؟ مسائل بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، تو ان سے نہ پوچھا کریں آپ، بلکہ علماء سے پوچھیں، علاج ڈاکٹر سے کروائیں، حکیم سے کروائیں، ان سے نہ کروائیں۔